نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھی نا حیض کے متعلق سوال کیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ اگر حیض ہے تو ہم اس سے پاکی حاصل کیسے کریں، غسل کیسے کریں، کیا کیا احکامات ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں تعریف فرمائی، کیا فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی ہیں کہ شریعت کا مسئلہ پوچھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، شرم و عار محسوس نہیں کرتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان عورتوں کی کیا خوبی بیان کی۔ تو وہ کچھ عورتیں ایسی تھی جو حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ آ کر پوچھا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ حیض کے متعلق کیا کیا احکامات ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا شریعت ہم سے ریکوائرمنٹ کرتی ہے، اور اگر حیض آ جائے تو کیا کیا کرے، اس سے غسل کیسے کیا جاتا ہے، پوری مکمل رہنمائی لیا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حیض سے غسل کے بارے میں پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ یعنی اس سے پوچھا کہ حیض سے غسل کیسے کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مشک لے لگے ہوئے بھائے کو لے اور اس سے پاکی حاصل کر، اس طرح۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کیسے پاکی حاصل کرو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ تو اس عورت نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے کیسے پاکی حاصل کرو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یعنی یہ تعجب کی بنا پر کہا اور کہا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو کہا کہ جس یعنی خون والی جگہ پر مشک لگا کر اور اس سے کیا ہے پاکی حاصل کر، جہاں پر خون لگا ہے اس سے مشک لگا کر اس جگہ کو صاف کر لے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکی حاصل کیسے، اگر پانی ہے اس میں بیری کی پتیاں وغیرہ خوشبو وغیرہ ڈال کر اگر اس سے تم بدن صاف کیا جاتا ہے نا، تو علماء لکھتے ہیں جس عورت کو خون آتا ہے نا تو وہ اس عورت کا جسم سکڑ جاتا ہے، خون آنے سے عورت کا جسم جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں یعنی کمزور سا محسوس کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ عورت کیا کرے اس جگہ پر مشک سے اپنے آپ کو صاف کر لے اور بیری کی پتیاں وغیرہ ڈال کر نہا لے، غسل کر لے صحیح طریقے سے پورے جسم پر، تو وہ عورت کیا کرتی ہے تندرست رہتی ہے، چاق و چوبند رہتی ہے، اس سے جو اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب